عام طور پر جب ہم کسی سیاحتی مقام یا جنگل کے بارے میں سوچتے ہیں تو ذہن میں سیدھا ہرے بھرے درخت اور پرندوں کی آوازیں آتی ہیں، ایک عجیب سا پرسکون احساس ابھرتا ہے نا۔ ہاں بالکل، وہی ٹپیکل حسین منظر ذہن میں آتا ہے۔ لیکن سوچیں ذرا کہ ایک ایسی جگہ بھی وجود رکھتی ہے جو اس قدر خوفناک اور پراسرار ہے کہ وہاں عام لوگوں کا جانا قانوناً جرم قرار دے دیا گیا ہے۔ ویٹ، قانوناً جرم؟ سچ میں؟ ہاں بالکل۔ آج کی اس تحقیقی گفتگو میں ہم امریکہ کی ریاست کنیٹیکٹ میں واقع ایک ایسی ہی جگہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اسے اب بس ایک مالون یعنی لانتی جنگل سمجھا جاتا ہے۔ اوہ واو، یہ تو شروع سے ہی کافی ڈراونا لگ رہا ہے نا؟ ہمارے پاس آج پرانی تاریخی دستاویزات ہیں اور اعصابی تحقیق کے حوالہ جات بھی ہیں۔ ہم انہی کی مدد سے اس خوفناک کہانی کو کھولنے والے ہیں، بنا کسی سورس کا سیدھا نام لیے۔ صحیح ہے، مقصد یہی ہے کہ ان واقعات کی تہہ تک جایا جائے جو اس جگہ کو اتنا پر اسرار بناتے ہیں۔ بالکل، ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیسے ایک انتہائی خوبصورت جگہ اچانک ایک ذہنی اور جسمانی عذاب میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ چلیے اس کی گہرائی میں چلتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات ہم ایسی جگہوں کی طرف کشش محسوس کرتے ہیں جو دراصل ہمارے لیے جال ہوتی ہیں۔ یہاں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ کیسے انسانی ذہن خطرے کے نشانات کو مسلسل نظر انداز کر دیتا ہے۔ مطلب ہم دیکھ کر بھی اندھے ہو جاتے ہیں؟ بالکل یہی ہوتا ہے۔ جب ہم کسی چیز کو پانے کی خواہش کرتے ہیں تو ہمارا دماغ خود ساختہ طور پر اندھا ہو جاتا ہے۔ ہم صرف وہی دیکھنا چاہتے ہیں جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، اور یہ جنگل اس انسانی فطرت کی ایک بہت بڑی مثال پیش کرتا ہے۔ تو اس حسین جال کی شروعات ہوتی ہے 1906 کی گرمیوں کے ایک چمکتے ہوئے دن سے۔ اچھا، 1906 میں؟ ہاں، ڈاکٹر ولیم سی کلارک جو نیو یارک سٹی میں ایک ماہر سرطان یعنی آنکولوجسٹ تھے، اور ان کی بیوی ہیریٹ دونوں ہی شہر کی مصروف زندگی سے دور کنیٹیکٹ کے لچفیلڈ کاؤنٹی میں اپنے دوسرے گھر کے لیے ایک جگہ ڈھونڈ رہے تھے۔ ایک پرسکون سی جگہ چاہیے ہوگی انہیں نیو یارک کے شور سے دور۔ صحیح کہا۔ جب وہ اس مقام پر پہنچے تو منظر واقعی کسی جادو سے کم نہیں تھا۔ ایک گھنا جنگل تھا جس کے درختوں نے دھوپ کو بالکل روک رکھا تھا۔ وہاں جنگلی سیب کے درخت تھے جن سے ہرن پھل کھا رہے تھے۔ ہاں، ہرن پھل کھا رہے تھے، اور گلاب وغیرہ بھی تھے وہاں۔ ہاں، گلاب اور نیلوفر کے پھول کھلے ہوئے تھے، اور چمکدار پیلے رنگ کے بٹر ٹینسی پھولوں نے تو بس راستے کو سجایا ہوا تھا۔ بالکل، اور اس جنگل کی ایک اور خاصیت تھی جو ان دونوں کو بے حد متاثر کر گئی۔ وہاں عمدہ برفانی چشمے بہہ رہے تھے اور چٹانوں میں مائکا نامک معدنیات موجود تھی۔ وہ جو چمکتی ہے۔ ہاں، وہی مائکا۔ جب سورج کی روشنی درختوں کے پتوں سے چھانتی ہوئی ان چٹانوں پر پڑتی تھی تو پورا جنگل چمکتا ہوا محسوس ہوتا تھا، جیسے کسی نے زمین پر ستارے بکھیر دیے ہوں۔ حیرت انگیز، میں تو تصور کر کے ہی حیران ہو رہی ہوں۔ پھر وہاں الوؤں کی آوازیں تھیں۔ شروع میں یہ آوازیں انہیں ایسی لگی جیسے یہ جنگل ان کا استقبال کر رہا ہو۔ یہ سب اتنا دلکش تھا کہ انہوں نے فوراً وہاں ڈارک انٹری فارسٹ میں 1000 ایکڑ زمین خرید لی۔ لیکن دیکھیں، یہی وہ وقت تھا جب ڈر اور وحشت کی نشانیاں سامنے آنا شروع ہو گئی تھیں، جنہیں بالکل نظر انداز کر دیا گیا۔ کیسے نظر انداز کیا؟ کیا ہوا وہاں؟ درختوں کے بیچ انہوں نے پرانے پتھروں کی دیواریں اور گھروں کے خندرات دیکھے۔ انہوں نے سوچا، واہ، یہ کتنا پرکشش اور تاریخی لگ رہا ہے۔ لیکن اصل عجیب موڑ تب آیا جب ڈاکٹر کلارک نے مقامی بلڈرز کو وہاں گھر بنانے کے لیے بلایا۔ انہوں نے آنے سے منع کر دیا ہوگا؟ بالکل صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے ان مزدوروں کو اچھی خاصی رقم پیشکش کی تھی، ایک بھی شخص وہاں کام کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اب میں یہاں ایک بات ضرور کہوں گی، اگر میں کسی کو گھر بنانے کے لیے دگنی رقم دوں اور وہ مجھے ایسے دیکھے جیسے میں نے اسے قبرستان پر گھر بنانے کو کہہ دیا ہو، تو میں تو اپنے پیسے واپس رکھوں گی اور بھاگ جاؤں گی۔ ہاں، کوئی نارمل انسان تو یہی کرے گا۔ لیکن ڈاکٹر کلارک نے خود ہی لکڑی کا ایک 2 منزلہ کیبن بنایا، یہاں تک کہ چشمے کے پاس ایک سوئمنگ پول بھی بنایا جہاں مچھلیاں تیرتی تھیں۔ یہ کیسا ذہنی دھوکہ ہے جو ایسے واضح خطرے کو دلکشی سمجھنے پر مجبور کرتا ہے؟ نفسیات کی زبان میں اسے کنفرمیشن بائس یعنی تصدیقی تعصب کہتے ہیں۔ جب لوگ اپنی چاہت میں اتنے مگن ہوتے ہیں تو ان کا دماغ ان تمام عجیب باتوں کو جھٹلا دیتا ہے۔ مطلب دماغ ایک فلٹر لگا لیتا ہے۔ بالکل، اسے آپ شور کو دبانے والے آلات یا نوائز کینسلنگ ہیڈ فونز کی طرح سمجھ لیجئے۔
انسان صرف وہی دھن سنتا ہے جو اس نے خود لگائی ہوتی ہے اور برابر میں بجنے والے خطرے کے الارم کو انسنا کر دیتا ہے۔ صحیح۔ مقامی لوگوں کا انکار، انہیں بس ایک دیہاتی اور عجیب برتاؤ لگا ہوگا۔ ہاں، اور وہ خندرت انہیں تباہی کی علامت کے بجائے اس جگہ کی خوبصورتی کا حصہ لگے۔ یہاں کہانی واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر ہم اس جگہ کی تاریخ دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ مقامی لوگ وہاں جانے سے ڈرتے کیوں تھے۔ ان خندرات کی وجہ سے نا؟ ہاں، وہ خندرت کسی عام گاؤں کے نہیں تھے، وہ ڈڈلی ٹاؤن کے خندرات تھے، جسے 1740 کی دہائی میں آباد کیا گیا تھا، اور وہاں کے بسنے والوں کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ کسی کو بھی وحشت میں مبتلا کرنے کے لیے کافی ہے۔ 1740 یعنی بہت پرانی بات ہے، تو وہاں شروع میں کیا ہوا تھا؟ تاریخ بتاتی ہے کہ 1759 میں کارٹر خاندان وہاں آیا۔ اچانک ان کے 6 افراد ہیضے کی بیماری سے مر گئے۔ 6 لوگ ایک ساتھ، وہ بھی اچانک؟ ہاں، اور جو باقی بچے وہ ڈر کے مارے نیو یارک بھاگ گئے، لیکن وہاں جا کر ان کا قتل عام ہوا اور 3 بچے اغوا ہو گئے۔ یہ تو انتقام جیسا لگ رہا ہے، کسی لعنت کا۔ اور سلسلہ یہاں رکا نہیں۔ اس کے بعد 1792 میں ہالسٹر نام کا ایک شخص اپنے پڑوسی ٹینر کے گھر میں پراسرار طور پر مارا گیا۔ اس موت کے بعد ٹینر نے جنگل میں عجیب و غریب مخلوقات دیکھنے کی باتیں شروع کر دیں اور وہ بالکل پاگل ہو گیا۔ عجیب و غریب مخلوقات مطلب سائے وغیرہ؟ بالکل وہی، یہاں تک کہ اس کا پڑوسی ایبل بھی انہی مخلوقات کو دیکھنے کا دعویٰ کرتا ہوا پاگل پن کا شکار ہو گیا۔ یہ واقعی عجیب ہے، لیکن آگے بھی ایسے واقعات ہوئے؟ ہاں، 1800 کی دہائی کے شروع میں انقلابی جنگ کے ایک ہیرو تھے، جنرل ہرمن سوئفٹ۔ ان کی بیوی پر بجلی گری اور وہ ہلاک ہو گئیں، جس کے بعد جنرل سوئفٹ بھی اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے۔ پھر 1813 میں ایک نامعلوم وبا آئی جس نے کئی لوگوں کی جانیں لے لیں، اور لوگ لگاتار درختوں کے آس پاس سائے جیسی مخلوقات دیکھنے لگے ہوں گے وبا کے دوران۔ صحیح پکڑا، اور آخر میں 1900 تک آتے آتے صرف بروفی خاندان بچا۔ ان کی بھیڑیں مر گئیں، ماں کو ٹی بی ہو گیا، بیٹے چوری کے الزام کے بعد غائب ہو گئے، گھر جل کر راکھ ہو گیا، اور آخر میں باپ جنگل میں چلا گیا اور کبھی واپس نہیں آیا۔ یہ تو پورا ایک سلسلہ ہے تباہی کا، نسل در نسل پاگل پن اور موت۔ یہی تو میرا سوال ہے، کیسی عجیب بات ہے کہ الگ الگ صدیوں میں لوگ ایک جیسی پرچھائیوں اور درندوں کو دیکھنے لگے۔ کیا واقعی اس جگہ میں کچھ تھا یا یہ کسی اور چیز کا اثر تھا؟ میں یہ الجھن سمجھ نہیں پا رہی۔ اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں تو پرانے وقتوں میں جب طبی اور سائنسی معلومات نہ ہونے کے برابر تھیں تو لوگ کسی بھی آفت کو لعنت سمجھ لیتے تھے۔ اچھا، یعنی ہیضہ یا ٹی بی کو شیطانی اثر سمجھ لیا جاتا تھا؟ بالکل۔ ڈڈلی ٹاؤن ایک انتہائی الگ تھلگ تاریخی اور دشوار گزار پہاڑی علاقہ تھا۔ سخت ترین حالات، اکیلے پن اور بیماریاں مل کر انسانی ذہن میں خوفناک کہانیاں پیدا کرتی تھیں۔ ذہنی دباؤ ایسی وہم پیدا کرتا ہے جسے ہم ماس ہسٹیریا یا اجتماعی وحشت کہتے ہیں۔ ماس ہسٹیریا، یہ دلیل پورے گاؤں کے لیے تو مجھے سمجھ آتی ہے، جب بہت سے لوگ ہوں تو وہم پھیلتا ہے، لیکن جو واقعہ 1918 میں پیش آیا وہ تو اس سب کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ آپ ڈاکٹر کلارک اور ہیریٹ کی بات کر رہی ہیں؟ ہاں، وہاں تو کوئی ہجوم نہیں تھا جس سے ہیریٹ وحشت پکڑتی۔ سب کچھ ٹھیک تھا جب تک ڈاکٹر کلارک کو ایک طبی ایمرجنسی کی وجہ سے 36 گھنٹوں کے لیے نیو یارک واپس نہیں جانا پڑا۔ ہیریٹ اس وقت جنگل میں اکیلی تھی۔ 36 گھنٹے ایسی جگہ پر اکیلے رہنا کافی مشکل ہو سکتا ہے۔ مشکل نہیں، عذاب بن گیا۔ ڈاکٹر کلارک جب واپس آیا تو اس کی بیوی اسٹیشن پر لینے نہیں آئی تھی۔ جب وہ پیدل جنگل کے اندر گیا تو سوچے ذرا منظر، وہی الوؤں کی آوازیں جو کبھی جادوئی لگتی تھیں اب اچانک ایک بحری کر دینے والے اور خوفناک شور میں تبدیل ہو چکی تھی۔ ماحول بالکل بدل گیا ہوگا ان کے ڈر کی وجہ سے۔ گھر کا دروازہ کھلا تھا اور اوپر کی منزل سے ایک پاگلوں جیسی چیختی ہوئی ہنسی کی آواز آ رہی تھی، ایسی ہنسی جو کسی نارمل انسان کی ہو ہی نہیں سکتی۔ اوہ مائی گاڈ! پھر اس نے کیا دیکھا اندر جا کر؟ جب وہ ماسٹر بیڈ روم میں پہنچا تو دیکھا کہ ہیریٹ زمین پر گول بن کر سکڑی ہوئی تھی۔ اس کی مٹھیاں زور سے بند تھیں اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی تھی۔ واہ!
یہ تو کسی ڈراونی فلم کا منظر لگ رہا ہے۔ اور اس کا منہ اس قدر کھلا تھا جتنا کسی انسان کے لیے ناممکن معلوم ہوتا ہو۔ اس کا سینہ تیز تیز اوپر نیچے ہو رہا تھا جبکہ وہ بھیانک ہنسی اس کے اندر سے نکل رہی تھی۔ ڈاکٹر کلارک اتنا ڈر گیا کہ وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ ڈاکٹر کلارک جو خود ایک ڈاکٹر تھا وہ بھی اس منظر کو برداشت نہیں کر سکا۔ ان 36 گھنٹوں میں ہیریٹ کے ساتھ جو بھی ہوا اس نے اس کا ذہنی توازن ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہوگا۔ مکمل طور پر ختم کر دیا۔ وہ باقی زندگی صرف جنگل میں موجود ان عجیب مخلوقات کے بارے میں بات کرتی تھی۔ بعد میں یا تو وہ پاگل خانے میں رہی یا اس نے خودکشی کر لی۔ اس کی مختلف روایات ہیں، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ صرف 36 گھنٹوں کا اکیلا پن ایک پڑھی لکھی خاتون کو ایسی خوفناک حالت تک کیسے پہنچا سکتا ہے؟ یہ ذہن کے ٹوٹنے کی انتہا ہے۔ اس سے ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، ذہنی صحت کی نزاکت کے حوالے سے۔ اکیلا پن اور کسی جگہ کی گھنی تاریک فضا انسانی ذہن پر کتنا گہرا اثر ڈال سکتی ہے، اس کا اندازہ عام حالات میں نہیں لگایا جا سکتا۔ یعنی دماغ اپنے ہی بنائے ہوئے جال میں پھنس جاتا ہے۔ ہاں، خوف ایک بہت طاقتور جذبہ ہے جو حقیقت اور وہم کے درمیان کا فرق مٹا دیتا ہے۔ اکیلے پن میں جب کوئی اور آواز نہ ہو تو دماغ حقیقت پر اپنی گرفت کھو بیٹھتا ہے۔ خاموشی میں انسان کو اپنا ہی ڈر کسی باہر کی مخلوق کا روپ دھار کر ڈرانے لگتا ہے۔ یہ سچ میں رونگٹے کھڑے کر دینے والا خیال ہے۔ لیکن مسئلہ یہاں ختم نہیں ہوتا نا۔ اگر ہم آج کے دور میں ڈڈلی ٹاؤن کی بات کریں تو وہاں جانا قانوناً جرم ہے۔ ہاں، وہاں داخل ہونے پر اب سخت پابندی ہے ریاست کی طرف سے۔ لیکن انسانی فطرت وہی ہے، جس چیز سے منع کرو وہاں جانا ہے۔ جو لوگ وہاں چھپ کر جاتے ہیں انہوں نے ناقابل فہم ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کی شکایت کی ہے، اور وہاں غائب ہاتھوں کی طرف سے تھپڑ پڑنے اور دھکے لگنے کے واقعات بھی رپورٹ ہوئے ہیں۔ تھپڑ پڑنا، یہ تو فزیکل ہو گیا کافی۔ بالکل، یہاں تک کہ تصویروں میں ایسی پرچھائیاں قید ہوئی ہیں جو ننگی آنکھ سے نظر نہیں آتی تھیں۔ 1970 کی دہائی میں مشہور پیرانارمل انویسٹیگیٹرز ایڈ اور لورین وارن وہاں گئے تھے۔ اچھا، ایڈ اور لورین نے کیا کہا اس بارے میں؟ انہوں نے اس جگہ کو صاف لفظوں میں شیطانی اثرات سے لبریز قرار دیا تھا۔ اب میرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا سچ میں اس جگہ میں کوئی بری طاقت ہے یا بس وہاں کا خوفناک ماضی لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گیا ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جب ہمیں پہلے سے پتا ہو کہ جگہ ڈراونی ہے تو ہمارا اپنا دماغ وہ خوفناک چیزیں پیدا کرنے لگتا ہے؟ آپ بہت قریب ہیں اس کی سائنسی وجہ کے۔ یہاں پیریڈولیا نام کی ایک نفسیاتی اصطلاح کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ ہمارے دماغ کی وہ عادت ہے جس میں ہم عام چیزوں میں شکلیں تلاش کرتے ہیں، جیسے بادلوں میں کسی جانور کی شکل دیکھنا۔ بالکل وہی۔ ہمارا دماغ خطرے سے بچنے کے لیے سایوں میں چہرے تلاش کرنے کا عادی ہے۔ جب آپ ایسے ڈراونے جنگل میں ہوں تو دماغ شدید تیزی سے کام کرتا ہے۔ دوسری چیز ہے پاور آف سجیشن۔ جب فولکلور اور ماضی اتنے گہرے ہوتے ہیں تو ذہن پہلے سے خوف کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو مطلب معمولی ہوا کا جھونکا بھی بھوت کا احساس دلاتا ہے؟ صحیح کہا، لیکن اس بات سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا کہ کچھ جگہوں پر ماضی کے واقعات کی گہری چھاپ رہ جاتی ہے، جو توانائی وہاں زمانے گزرنے کے بعد بھی موجود رہتی ہے۔ اور واقعی یہی بات سننے والوں کو بتانا ضروری ہے کہ یہ صرف ایک خوفناک کہانی نہیں ہے، بلکہ اس بات کا درس ہے کہ فطرت اور ماضی کی کچھ جگہوں کا احترام کرنا بہت ضروری ہے۔ ہمارا یہ گمان کہ ہم ہر جگہ کو اپنے مطابق تبدیل کر سکتے ہیں کبھی کبھی غلط اور خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ یہ گفتگو بالکل ان لوگوں کو آئینہ دکھاتی ہے جو اپنی مصروف زندگیوں سے بھاگ کر بالکل تنہا اور انجان جگہوں پر سکون تلاش کرتے ہیں۔ خاموشی کے بھی اپنے خطرات ہوتے ہیں نا؟ ہاں، جب باہر کا شور بند ہوتا ہے تو اندر کی آوازیں ڈراونی ہو سکتی ہیں۔ بالکل۔ آخر میں ایک ایسا سوال چھوڑنا چاہتی ہوں جس پر سننے والے خود غور کریں۔ اگر ایک اتنا خوبصورت اور چمکتا ہوا جنگل اپنے اندر اتنی تاریکی اور پاگل پن چھپا سکتا ہے تو سوچئے جس زمین پر آج ہم چل رہے ہیں یا جو گھر ہمیں سب سے محفوظ لگتا ہے، کیا پتا اس کی مٹی کے نیچے بھی کوئی ایسی ہی خوفناک اور فراموش کردہ کہانی دفن ہو۔ یہ تو واقعی سوچنے پر مجبور کر دینے والی بات ہے نا؟ کیا واقعی زمین اپنا ماضی بھولتی ہے؟ اس سوچ کے ساتھ ہم آج کی اس نشست کو یہیں ختم کرتے ہیں،
اور کوشش کیجیے گا کہ آج رات اکیلے میں الو کی آواز سنائی دے تو اسے جادو سمجھ کر بالکل بھی نظر انداز نہ کیا جائے۔